بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ میرا آج کا پروگرام میں شروع کرنے سے پہلے آپ سے حال احوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ تساں خوش ودے ہو سو، تکڑے ہو سو، خوش ہو سو، خرم ہو سو۔ آج میں تھوڑا سا اداس ہوں کیونکہ میرے اپنے گاؤں کا میجر بابر خان شہید کل وہ شہید ہوئے ہیں لوگ کے اندر۔ تو جب گاؤں کے اندر ایسی شہادت ہوتی ہے تو ویسے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا مقام ہے، لیکن یہ ہے کہ لواحقین کے لیے، ماں کے لیے، باپ کے لیے، ستاروں کے لیے وہ ایک غم کا لمحہ ہوتا ہے۔ تو میں آج کا پروگرام بابر خان نیازی اور میرے گاؤں کے جو پہلے شہید ہوئے ہیں ان کے نام اور تمام ان شہداء کے نام جو ایک پہلا شہید جو اسلام کی راہ میں ہوا اور پھر آج تک جتنے بھی ہمارے پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر مسلمان شہید ہو چکے ہیں ان کے نام کرتا ہوں۔ میں ان تمام شہداء کے لواحقین کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جن کے والدین نے ان کو اچھی تربیت کی اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے خوشی کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوئے۔ میں نے مولانا مودودی صاحب کا تفسیر پڑھی ہے تو انہوں نے شہداء کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ شہداء کے لیے اور جنت کے دو انہوں نے بتایا، ایک جنت قیامت والے دن اور ایک جنت انہوں نے بتائی ہے کہ اس دنیا کے اندر آسمانوں کے اوپر ہے۔ اس کی دلیل انہوں نے اس طرح فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، مارا جائے، اس کو مردہ نہ کھو، وہ زندہ ہے، وہ اللہ کے ہاں رزق پا رہا ہے۔ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے واضح کہ ایک جنت ابھی بھی آسمانوں کے اوپر ہے جو شہداء کے لیے اور باقی جو ہمارے اللہ تعالیٰ جن کو یہ مقام دے دیتا ہے تو وہ جنت میں چلے جاتے ہیں اوپر، اور باقی جو جب قیامت آئے گی دوسری جنت پھر وہ زمین پہ ہوگی۔ اب میں شہید کے بارے میں مزید تفصیلات آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ یہ بہت ہی اچھا پروگرام ہوگا، میری گزارش ہوگی کہ اس کو ذرا غور سے سنیے گا، ثواب بھی ملے گا، اور آپ کو شہید کے رتبے کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے جنت کا بلند ترین درجہ جنت الفردوس پائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جنت الفردوس ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح حکم دے دیا ہے۔ اب میں حدیث کا جو عربی ہے اس کا اردو میں ترجمہ پڑھتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت برا کی بیٹی ام ربیع جو کہ حارثہ بن سراقہ کی والدہ تھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے حارثہ کے بارے میں بتائیے، وہ کہاں ہے؟ حارثہ بدر کے دن اچانک تیر لگنے سے مارے گئے تھے۔ اگر وہ جنت میں ہے تو مجھے صبر آ جائے گا، اور اگر وہ جنت پہ نہیں ہے تو میں دل کھول کر رو لوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام حارثہ، جنت میں درجہ بدرجہ کئی باغ ہیں اور تیرا بیٹا سب سے اعلیٰ باغ فردوس میں ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ چیز بالکل واضح کر دی ہے۔ پھر آگے ہے کہ شہداء کی روحیں سب پرندوں کی شکل میں ایسی قندیلوں میں رہتی ہیں جو عرش الہی سے لٹک رہی ہیں۔ عرش الہی یعنی اللہ تعالیٰ کا عرش مبارک۔ شہداء کی روحیں جب چاہیں جنت کی سیر کر سکتی ہیں۔ یہ مقام بھی اللہ تعالیٰ نے شہید کو دیا ہے۔ شہداء کی روحیں دنیا میں دوبارہ آ کر شہید ہونے کی خواہش کرتی ہیں۔ اب میں ترجمہ اردو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا
ترجمہ: جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ سورۃ العمران آیت نمبر 169۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ ہم نے اس آیت کا مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہیدوں کی روحیں سب پرندوں کی شکل میں ایسی قندیلوں میں رہتی ہیں جو عرش الہی سے لٹکی ہوئی ہیں، جب چاہتی ہیں جنت کی سیر کے لیے چلی جاتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بار ان کے رب نے ان کی طرف توجہ فرمائی اور پوچھا، تمہاری کوئی خواہش ہے؟ شہداء کی ارواح نے جواب دیا، ہم جہاں چاہیں جنت کی سیر کرتی ہیں، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ان سے یہی سوال دریافت کیا۔ پھر جب شہداء کی ارواح نے دیکھا کہ جواب دیے بغیر چھٹکارا نہیں، تب انہوں نے جواب دیا، اے ہمارے رب، ہم چاہتی ہیں کہ ہماری ارواح کو ہمارے اجسام میں لوٹا دے یہاں تک کہ ہم تیری راہ میں دوبارہ قتل کیے جائیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خواہش تو پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتایا ہوا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد پھر قیامت والے دن ہی انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا۔ آگے کہ شہادت کے وقت خون بہتے ہی شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شہید کا جو خون ہے، جو ہی وہ ایک قطرہ پہلے زمین پہ گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شہید کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ شہید کو شہادت کے وقت جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ شہید قیامت کے روز اپنے قریبی عزیز و اقارب میں سے 70 افراد کی سفارش کر سکے گا۔ اب میں اردو میں ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ عربی جو حدیث مبارکہ ہے، حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک شہید کو 6 فضیلتیں حاصل ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے۔ نمبر 1، اس کا خون گرتے ہی اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نمبر 2، جنت میں اسے اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، عذاب قبر سے بچایا جاتا ہے۔ 4، قیامت کے روز بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہتا ہے۔ قیامت کے دن انسان کو بہت زیادہ گھبراہٹ ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سورج نیزے کی نوک کے برابر اوپر آ جائے گا تو کیا انسان کی اس وقت حالت ہوگی۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے یا جو جنتی ہوں گے، شہداء ہوں گے، انبیاء، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ بادلوں کا سایہ کر دے گا۔ نمبر 5، ایمان کا لباس پہنایا جاتا ہے۔ شہداء کو ایمان کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، اور موٹی آنکھوں والی حوروں سے اس کا نکاح کیا جاتا ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے پھر شہید کے لیے کتنا کہ موٹی آنکھوں والی حوروں سے اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ قیامت کے روز اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے 70 آدمیوں کی سفارش کا حق دیا جاتا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کی۔ اب جو حوریں جو ہوں گی، اللہ تعالیٰ 72 حوروں سے ان کا نکاح کر دے گا۔ تو جو شہداء کی بیویاں ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کہ جو حوریں ہیں ان کی موٹی موٹی آنکھیں ہوں گی، بہت ہی خوبصورت ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے لیے حوریں جو جنت کے امیدوار ہیں، اللہ سے توقع رکھتے ہیں کہ اللہ رحم کرے گا اور انشاءاللہ جنت میں بھیجے گا، تو شہداء کو 72 جو ہے نا حوریں، اور ان کی بیویاں جو ہوں گی وہ اگر کوئی درمیانی عمر کی ہے تو وہ نوجوان ہوگی اس وقت، اور وہ حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ شہید شہادت کے بعد اپنے عزیز و اقارب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے انعام و اکرام سے آگاہ کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ شہادت کے بعد شہید جو ہے نا، وہ اپنے والدین، بیوی، بچے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کو انعام ملے ہیں ان کے بارے میں وہ آگاہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عہد کے دن جب عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اے جابر کیا میں تجھے وہ بات نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ سے کی ہے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی شخص سے بغیر حجاب کے بات نہیں فرمائی کہ آج تک اللہ تعالیٰ نے کسی شخص سے حجاب کے بغیر بات چیت نہیں کی، لیکن تیرے باپ سے بغیر حجاب کے یعنی براہ راست گفتگو فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، کیا شہید کی شان ہے! اور کہا ہے کہ میرے بندے جو چاہتے ہو مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تمہارے باپ نے عرض کیا اے میرے رب مجھے دوبارہ زندہ فرما تاکہ میں دوبارہ تیری راہ میں مارا جاؤں، شہید دوبارہ شہادت کے لیے جو ہے نا کہ دنیا میں جاؤں پھر شہید کیا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ بات تو ہماری طرف سے پہلے ہی طے ہو چکی ہے کہ مرنے کے بعد دنیا میں واپسی نہیں ہوگی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فیصلہ کر دیا۔ تیرے باپ نے پھر عرض کیا میرے رب اچھا تو میری طرف سے میری دنیا کو اہل دنیا کو میرا یہ پیغام یعنی دوبارہ زندہ ہو کر شہید ہونے کی خواہش کرنا پہنچا دیجیے۔ یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خواہش کا اظہار کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 169، اس سے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پھر سورت نازل کر دی۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، اور مولانا مودودی صاحب جنہوں نے 30 سال قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر لکھنے میں لگائے ہیں، انہوں نے تفسیر کے اندر لکھا کہ ایک جنت جو ہے نا اوپر آسمانوں پہ بھی ہے ان شہداء کے لیے، اور جو انبیاء ہیں ان کے لیے، تو وہ سیدھے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں جنت کے اندر۔ آگے پھر شہید کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس میں لگا ہوا ایک موتی دنیا کی ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ صرف ایک موتی کا اللہ نے کہا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی دولت اس سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ جنت میں ہر شہید کا 72 حوروں سے نکاح کیا جائے گا۔ یہ پہلے میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ ہر شہید کو اپنے رشتہ داروں میں سے 70 آدمیوں کی سفارش کرنے کا اختیار دیا، یہ بھی میں نے پہلے آپ کو بیان کر دیا ہے۔ 6 مہینے ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو رعایتیں دی ہیں، فضیلتیں، وہ بھی میں نے پہلے آپ کو بیان کر دی ہیں۔ تو یہ جو تاج کا ہے کہ اس کے سر پر عزت کا ایسا تاج رکھا جائے گا جس میں لگا ہوا ایک یاقوت دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہوگا، اور جنت میں اس کا نکاح 72 موٹی آنکھوں والی حوروں سے کیا جائے گا اور اپنے 70 عزیز و اقارب کی سفارش کرے گا۔ یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ شہید تو اللہ کے پاس چلا گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مقام دے دیا جنت کا۔ اب اس کے پیچھے والے جو لوائقین ہیں ان کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے۔ وہ کیا ذمہ داری ہے؟ اب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے سفارش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے مان لینی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شرک سے واضح طور پہ منع بھی فرمایا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ میں شرک کرنے والے کو جنت میں داخل نہیں کروں گا۔ اب اگر خدا نہ خواستہ کہ پیچھے لوائقین میں سے کوئی شخص رشتہ دار جس کی سفارش وہ شہید کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جی آپ کا تو پیچھے جو رشتہ دار ہے اس نے تو میرے ساتھ کسی کو شریک کر دیا، شرک کرتا رہا، تو ادھر پر شہید کو بڑی شرمندگی ہوگی کہ میں اپنے رشتہ داروں کے لیے شہادت کے اپنے اعلیٰ مقام پہ پہنچا ہوں اللہ کی راہ میں، تو آپ خدا را کہ کوئی ایسا کام نہ کریں۔ آپ کے پاس ایک سرٹیفکیٹ آ گیا اللہ کی طرف سے اور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ آپ کو جنت میں اپنے شہداء کی وجہ سے جنت میں آپ کو ایک قسم کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، لیکن پیچھے دنیا میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے شرک سے دور رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ شرک اور بدعت سے دور رہو۔ شرک کا میں نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، جو بھی دعا مانگنی ہے، جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ اور بدعت وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو
دین مکمل کر دیا، اور وہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں ہر ایک چیز کا بتا دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم